بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رات کو حکومت نے جو ہے وہ جیسے وہ ایک چکر دیا ہے، اس کا آج ری ایکشن بڑا سخت آ رہا ہے۔ عمران خان کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد لانا تھا، اور رات گئے تک 2 قافلے بنائے گئے۔ ایک قافلہ نکالا گیا پہلے اور ایک قافلہ نکالا گیا بعد میں۔ ایمبولنسوں کی سیم جو ہے وہ ایمبولنس کی جو ہے وہ شیپ تھی اور سسٹم تھا سارا۔ ایک قافلہ جو نکلا اس میں جو عمران خان کا جو معالج ہے ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ اس قافلے میں موجود تھا، اور دوسرے میں عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ موجود تھیں۔ دونوں قافلے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نکالے گئے وہاں اڈیالہ جیل سے، گیٹ نمبر 5 سے، اور یہاں سے جب وہ فیض آباد کے قریب پہنچے تو تمام ہر طرف سے جو ہے وہ روٹ لگا دیا گیا تھا، سیل تھا سارا سسٹم۔ تو عمران خان کا قافلہ جو ہے وہ سیدھا پمس جو ہے وہاں پہنچا دیا گیا، اور جو ڈاکٹر فیصل سلطان والا قافلہ تھا اس کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ اور وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایک تو صحاف جو تھے میڈیا کے لوگ وہ کیمرے لگائے انتظار کر رہے تھے کہ، بلکہ یہاں تک فیک نیوز کا ایک طوفان تھا، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کسی کے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں تھی کہ عمران خان شفا ہاسپٹل میں ہے یا پمز میں ہے۔ اور حکومت نے اپنا ایک فارمیلٹی پوری کر کے کہ جی ہم نے کورٹ آرڈر کو اوبے کیا، اور وہ عمران خان کی بہن عظمیٰ کے مطابق بلڈ پریشر چیک ہوا اور آنکھ کا معائنہ کیا گیا اور بلڈ کے کچھ ٹیسٹ دیے گئے، اور اس کے بعد عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ آج خوب صبح سے جو پریس کانفرنسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے قائدین ہیں، بیرسٹر گوہر، انہوں نے صبح جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا کیا نام ہے فیصل سلطان اور باقی وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس دھواں دھار قسم کی ہے، جس میں گورنمنٹ کو پراپرلی یہ کہا گیا ہے کہ اب ہماری جو ہے وہ دمادم قلندر ہوگی، اور ہم کسی صورت بھی اب یہ والا معاملات یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، اور جو ہم پولیٹیکل فضا کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے کوشاں تھے، اب وہ سارا کچھ ملیے میٹ ہو چکا ہے۔ اور عمران خان نے ہدایت بھی کی ہے کہ 27 ستمبر کے بجائے اس سے پہلے نکلیں، اور انہوں نے یہ واضح پیغام اپنی بہن کے ذریعے جو ہے وہ سہیل آفریدی کو دیا ہے کہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ تیاری کر کے نکلیں، یہ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں اور یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے، اور مجھے یہ کسی وقت بھی مار دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آج ایک قومی اسمبلی کے اندر بھی طوفان برپا رہا۔ محمود خان اچکزئی اور جو بیرسٹر گوہر اور باقیوں نے وہاں پہ ڈائز پہ کھڑے ہو کے حکومت کو للکارا، اور باقاعدہ طور پہ کہا کہ جب ریٹ ہی ختم ہو گئی ہے حکومت کی، جب عدلیہ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، تو ان ربڑ اسٹیمپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ لے کر ہم آئے ہیں، اگر ہماری اس طریقے سے توہین ہوتی رہی اور اعلیٰ عدلیہ کی توہین ہوتی رہی تو پھر ہم جو ہے وہ ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اگلے چند جو ہے وہ دنوں کے اندر یہ طے کرنے والے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ استعفے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ملک کی جو ہے وہ تحریک بھی چلے گی۔ مولانا فضل الرحمان سمیت باقی پولیٹیکل جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں، سب سے جو ہے وہ آج سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور ایک اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے جو اس حکومت اور اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوبے کیا ہے، اور ہم نے عمران خان کا طبی معائنہ کرا لیا ہے، عمران خان بالکل فٹ ہیں، اور یہ جتنا واویلا مچایا جا رہا ہے یہ اس کا کوئی سمجھ لو کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ سخت برہم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈبل گیم کرتی ہے، ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ حکومت کی بھی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں مان رہے ہیں، وہ ہر چیز کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے، نہ انصاف کی توقع ہے، نہ ہی جو ہے وہ عمران خان کی جو
صحت سے متعلقہ ہے وہ یہ کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں بہت سارے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیونکہ ایک جو طاقتور حلقے ہیں ان کا یہ اسٹنٹ تھا، انہوں نے یہاں سے عمران خان کو گھما کے لے کر گئے، تو ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو اگر پمز ہاسپٹل تک لا سکتے ہیں تو بنی گالہ بھی لا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے جو ہے وہ 28ویں ترمیم نئے صوبوں کی حمایت نہ کی اور وہ بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس نہ کرایا تو ہم عمران خان کو جو ہے وہ اسپیئر کر دیں گے اور وہ جانے اور آپ جانیں، جس کی وجہ سے یہ پریشر ایک نیا ڈیولپ ہوا ہے۔ اور یہ پولیٹیکل دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب یہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ بھی کوئی سمجھ لو کہ اب حرکت نہیں کر سکیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ خان کو اگر پمز لایا جا سکتا ہے تو خان کو دوبارہ اقتدار میں بھی لایا جا سکتا ہے، کیونکہ خان کے ساتھ بھی بیک ڈور جو ہے وہ رابطے جاری و ساری ہیں، اور عمران خان نئے صوبوں کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا جب وہ حکومت میں تھا تو ان کا یہی تھا کہ صوبے زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں اور جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ مقامی سطح پہ جو ہے وہ ان کا استعمال ہو اور پبلک کو جو ہے وہ ریلیف عملی طور پہ مل سکے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ تاحال وہ بضد ہیں کہ صوبے بننے کے ساتھ ان کا جو فیملی سیاسی ایک سٹرکچر 30-40 سال سے موجود ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور وہ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، ایک طرف اپوزیشن سڑکوں پہ نکلنے لگی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتی، اگر وہ کرے گی تو سارا نظام جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اگر وہ صوبے بنتے ہیں تو پھر بھی یہ اتحادی جو دو جماعتیں ہیں ان کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے بعد صدارتی نظام آئے گا اور صوبائی خود مختاری ہوگی، اور ان دو جماعتوں کا جو میچ فکس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو خاندان کے بچوں سے لے کر بڑوں تک تمام جو ہیں وہ کوئی وزیر ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی مشیر ہیں، کوئی صدر اپنا کیا نام ہے کیا ہیں، تو ان کا تمام کا جتنا بھی یہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے یہ بالکل سمجھ لو کہ ختم ہو جائے گا، اور یہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھیں آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ آپ کو ایسے ایسے کام دیکھنے کو ملیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔